السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے اس وقت ہم پارہ 28 پہ ہیں اور سورہ تغابن کل ہم نے سٹارٹ کی تھی، جس کی 3 آیات ہم نے پڑھی تھیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 پڑھنی ہے۔ امید ہے آپ ہماری اس کلاس کا روزانہ کا حصہ ہوں گے۔ ماشاءاللہ ہم نے تقریباً 2 پارے مکمل کر لیے اور یہ تیسرا پارہ ہمارا مکمل ہونے والا ہے، بس چند صورتیں رہ گئی ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ پورا قرآن پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن مکمل درست کرنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون۔ یعلم، اگر آپ اس کو یعلم پڑھتے ہیں تو آج ہی اپنی غلطی ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ یعلم نہیں ہے بلکہ یہ ہے یعلم۔ میم کو لمبا نہیں کرنا، عین کی آواز آپ نے کلیئر کر کے نکالنی ہے۔ یعلم غلط ہے، اس کا میننگ غلط ہے، قرآن مجید کا میننگ الٹ پھلٹ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں تو رک جائیں اور اپنی غلطی درست کریں۔ یعلم، میم کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ ما فی السماواتی، اکثر لوگ اس کو پڑھتے ہیں ما فی السماواتی۔ بھائی اس کے میم پہ بھی کھڑی زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑی زبر ہے، دونوں کھڑی زبریں ہم نے ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کھڑی زبر کو ادا کرتے کرتے ہم دوسری کو بھول جائیں، تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ فی السماوات والارض۔ را کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس وجہ سے را پر یعنی کہ ہیوی پڑھی جائے گی، موٹی کر کے پڑھی جائے گی۔ زواد کو ہم نے پر پڑھنا ہے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کی کوالٹی یہ ہے کہ خواہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ہر صورت میں زواد پر پڑھی جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ تُسِرُّونَ را پر کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور آگے ہے واو مدہ، اس لیے واو مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ لفظ تو ہے روح لیکن واو کی وجہ سے رو پڑھا جائے گا۔ تُسِرُّونَ اتنا لمبا آپ نے کرنا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو لمبا کریں تو نون کو بھی لمبا کر دیں۔ نون کی کوئی لمبا کرنے کی یہاں پہ مجال نہیں بنتی کیونکہ نون کے اوپر بڑی زبر ہے، کھڑی زبر یا الف مدہ نہیں ہے نون کے ساتھ، یعنی کہ اس کو ہم پڑھیں گے ما تُسِرُّونَ وما تعلنون۔ وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ اچھا جی، بذات الصدور الف مدہ کی وجہ سے زال جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ ہم الف مدہ کو کھینچیں گے۔ الف سے اصل میں ہم نے الف کو کھینچا ہے۔ الصدور، سواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ ساکن کی وجہ سے را بھی ساکن ہوگی، وقف کی وجہ سے را بھی ساکن ہوگی۔ را سے پیچھے ہم نے جھانکا تو دیکھا واو بھی ساکن تھا، پھر ہم اس سے بھی پیچھے دیکھیں گے، جب ہم نے اس سے پیچھے دیکھا تو دال کے اوپر پیش تھا، اس پیش کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی وقفی صورت میں۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو اس کے ہمارے سامنے موجود ہے را کے نیچے زیر، تو پھر را باریک پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ۔ اچھا جی، جب الف کے اوپر ساکن آ جائے یا کوئی سی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اسے ہم پڑھیں گے یا زبر حمزہ ساکن یا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ الف ہوتا تو ہم پڑھتے یا زبر الف یا، وہ تب ہوتا جب یا الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہوتی۔ یہاں پہ حمزہ ساکن آیا ہوا ہے تو یہ حمزہ بن گیا، تو اسے ہم پڑھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ۔ نون کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ نون پہ زبر ہے، اور واو ہم نہیں پڑھیں گے۔ کیا پتا کچھ لوگ یہ پڑھتے ہیں نَبَأُ الَّذِينَ، تو یہ غلط ہے۔ جب واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن، حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو یہ پیش پڑھی جائے گی حمزہ کے ساتھ نہ کہ واو کے ساتھ۔ کفروا، را کو پر پڑھیں گے اور واو مدہ کو بھی ادا کریں گے۔ یاد رہے یہ باریک کاف ہے، لائٹ کاف۔ ایک ہوتا ہے یہ موٹا قاف،
दो नुक्तों वाला मोटा काफ होता है और ये बारीक काफ होता है। कफरू मिन क़ब्लु फ़ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम, फ़ज़ाक़ू ये है जनाब अलिफ मद्दा। अलिफ से पहले हर्फ पर ज़बर है तो ये अलिफ मद्दा है और ये है वाव मद्दा, इसलिए हम ज़ाल के साथ अलिफ को खींचेंगे और काफ के बाद वाव को खींचेंगे, यानी कि फ़ज़ाक़ू। ठीक है। वबाल अम्रिहिम, फिर से अलिफ मद्दा और फिर लाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ज़बर। अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, ये रा बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि इस रा के नीचे ज़ेर है। अगर रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पड़ी जाती है, अगर रा के नीचे ज़ेर हो तो रा बारीक पड़ी जाती है। इस मीम के ऊपर कोई शद नहीं है, कोई गुन्ने की तरतीब नहीं है, तो इसको हम अम्रिहिम, फिर गुन्ना भी नहीं करेंगे, रुकेंगे भी नहीं, यानी कि अगर कोई पढ़े अम्रिहिम तो उसने ख्वा मख्वा का गुन्ना बना दिया। शद आए तो गुन्ना बनता है, साकिन या ज़बर ज़ेर पेश की वजह से गुन्ना नहीं बनता। वलहुम अज़ाबुन अलीम, अक्सर लोग पढ़ते हैं अज़ाबुन अलीम, यानी कि इसको भी आइन बना देते हैं। ये हमज़ा है तो इसे हम हमज़ा ही पढ़ेंगे, यानी कि हमज़ा ज़बर अ, लाम ज़ेर या ली, अली मीम दो पेशमुन अलीमुन। वैसे तो ये अलीमुन है लेकिन ये वक्फ आने की वजह से आखिरी लफ्ज़ को साकिन कर देंगे तो ये बनेगा अलीम। ज़ालिका बिअन्नहु कानत तअतीहिम, बिअन्नहु आपने महसूस किया कि मैं यहाँ पे रुकी हूँ, मैंने गुन्ना किया है। मैं इसीलिए गुन्ना किया है क्योंकि नून और मीम के ऊपर अगर शद आ जाए तो गुन्ना बनता है, अगर इनके ऊपर शद ना हो तो फिर गुन्ना नहीं बनता। अब देखिए यहाँ पे गुन्ना कैसे होगा, बिअन्नहु, इसी को गुन्ना कहते हैं। रुक के आवाज़ को नाक में ले जाएंगे, इसको गुन्ना कहते हैं। कानत तअतीहिम, अब यहाँ पे भी ता है, यहाँ पे भी ता है, अगर यहाँ पे कोई और हर्फ होता तो लफ्ज़ ये ही पढ़ा जाता है असल में, लेकिन दोनों ताएं तो इसलिए फील नहीं हो रहा। याद रखिएगा अगर साकिन हर्फ के बाद दोबारा से वही हर्फ आ जाए और मुशद्दद हो तो वो हर्फ पढ़ा जाता है, ये नहीं पढ़ा जाता। कानत तअतीहिम, फिर से हमज़ा अलिफ के ऊपर अब साकिन आ गया तो ये अलिफ नहीं रहा, ये हमज़ा बन गया है। रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति, रसूलुहुम, आपने देखा मैंने यहाँ पे गुन्ना किया है क्योंकि यहाँ पे एक कायदा बन रहा है। वो कायदा क्या है, चले गौर से सुने। हाक मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पे इख्फाए शफवी का कायदा होता है। ये कायदा इस तरीके से अदा करते हैं कि यहाँ पे होंठ बंद हो जाते हैं और गुन्ने की कैफियत पैदा हो जाती है, जैसा कि रसूलुहुम बिलबय्यिनाति, मैं जो रुकी हूँ और जो मैंने गुन्ना किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि यहाँ पे कायदा हो रहा है। इख्फाए शफवी इस कायदे को कहते हैं। अगर फिर भी आप इस पे डिटेल चाहते हैं तो आप गुज़िश्ता किसी लेक्चर में देख सकते हैं। फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना, फ़क़ालू मद आपने अदा करनी है क्योंकि ये मद जो है ये 3 हरकत अरबिया के बराबर है। 2 सेकंड तक या 3 सेकंड तक ये लंबी की जा सकती है। अबशरुन यहदूनना, अच्छा अक्सर लोग पढ़ते हैं अबशरुन, अक्सर पढ़ते हैं ऐसा, तो आपने ऐसा नहीं पढ़ना। या पढ़ते हैं अबशरुन, बा या अलिफ में से एक को ज़रूर लंबा करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को लंबा करने की कोई तुक्की नहीं बनती क्योंकि अलिफ के ऊपर भी ज़बर है, बा के ऊपर भी ज़बर है और इनकी मिकदार कितनी होती है पता आपको, इतनी। हमज़ा ज़बर अ, बा ज़बर बा, अबा, ये मिकदार है। शीन ज़बर शा, अबशा, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, मेरे साथ साथ बोले अबशरुन यहदूनना,
اچھا یہاں پہ ہم نے غنہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ایک قاعدہ ہو رہا ہے. اس قاعدے کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. ڈیٹیلڈ ویڈیو موجود ہے اس کی، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ ابھی بھی سمجھ سکتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس قاعدے کو کہتے ہی ادغام بالغنہ ہے. غنے کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ ابشر یہدوننا. اچھا یاد رکھیں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے قرات کے ساتھ یا آپ روانگی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تو زا پہ وقف جائز نہیں ہے. زا پہ آپ نے نہیں رکنا، سانس نہیں توڑنا. سانس ٹوٹ رہا ہے تو توڑ دیں، پھر ملا کے پڑھیں. فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. اب یہ دیکھیں واو پیشاد ہے لیکن پیچھے نون ساکن یا نون تنوین نہیں ہے، تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ نہیں ہے اور غنے کا قاعدہ بھی نہیں ہے. ہم نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. ہاں اگر کوئی وَتَوَلَّوْا پڑھتا ہے، یہ وَتَوَلَّوْا پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے. وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. غین کے مخرج پہ فوکس کرنا ہے آپ نے. یہ آپ نے مخارج کے بیان میں سیکھ بھی لیا ہے کہ غین کہاں سے نکلتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. وَاسْتَغْ. اب جہاں پہ آپ کی آواز بند ہو رہی ہے وہاں پہ ہی اس لفظ کا مخرج ہے. وَاسْتَغْنَى اللَّهُ. لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. اگر لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھا جاتا ہے. واللہ غنی حمید. واللہ اللہ کا نام پھر سے پر کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. اور غنی حمید. اب تنوین ہم نے یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھی ہے، نہ ہم نے غنہ کیا نہ ہم نے کلاب کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب اس طرح کی تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہم پڑھیں گے غنی حمید. آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے. چلیں اب اس کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. اب ہم چلتے ہیں اپنے تجوید کے قواعد کی طرف. آج کل ہم مخارج کا بیان پڑھ رہے ہیں کہ مخرج کیسے معلوم کرتے ہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور مخارج کہاں سے نکلتے ہیں یہ ہم نے آج پڑھنا ہے. آپ ہماری ڈیلی کلاس لیتے رہیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ تجوید پہ عبور حاصل کر لیں گے. علم و تجوید کا حاصل کرنا اور قرآن مجید کو درست پڑھنا ہر مرد، مسلمان عورت اور مرد پر ضروری ہے، لازم ہے. کل ہم نے پڑھا تھا مخرج نمبر 5 لہات. آج ہم پڑھ رہے ہیں مخرج نمبر 6 اور اس کا نام بھی لہات ہے. مخرج نمبر 6 کیسے ہوتا ہے؟ قاف کے مخرج کے قریب ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کے، یعنی کہ منہ کی طرف تھوڑا سا اور آئیں گے، ہم حلق کی طرف نہیں جائیں گے. زبان کی جڑ جب اوپر تالو سے لگتی ہے تو قاف ادا ہوتی ہے، تو اس سے تھوڑا سا ہم منہ کی طرف جب آئیں گے تو قاف ادا ہوتا ہے. تو آپ اس کی ڈیفینیشن اگر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ لیں قاف کے مخرج کے قریب ہی منہ کی جانب ذرا نیچے ہٹ کر قاف ادا ہوتا ہے.
تو اس کا مخرج کیسے ہم معلوم کریں گے؟ چلیں اس کی مثالیں پڑھتے ہیں تو مخرج خود بخود ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہاں پہ اس کی مثالوں میں ہمارے پاس 3 لفظ درج ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی مثال ہے قبلک، قبلک، لک۔ اب یہاں پہ بھی زبان کی جڑ اوپر ٹکرا رہی ہے لیکن وہ منہ کی طرف ٹکرا رہی ہے، نہ کہ تالو کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ قبلک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ذالک، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ذکرک، ذکرک۔ جیسے قاف کا تھا، ہم نے پڑھا تھا بحق، بحق، وہ پیچھے تھا تھوڑا سا اور یہ تھوڑا سا اس سے آگے کر کے۔ امید ہے آپ کو یہ مخرج سمجھ آ گیا ہوگا۔ جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے، آپ اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ یہ صرف سننے والی چیزیں نہیں ہیں، جیسے ہی آپ سنتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو اپلائی بھی کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ آگے آپ لکھ دیں قاف کاف حروف لہاتیہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں حروف لہاتیہ ہیں، یہ آپ لکھ لیں۔ تو اجازت چاہتے ہیں، آپ سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔